اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر روت فاؤ نے موت سے قبل اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا علاج کسی صورت وینٹیلیٹر پر نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ مر جائے تو ان کی میت کو لیپریسی سینٹر لایا جائے۔ ان کی یہ 2 خواہشات پوری کی گئیں۔ میت لیپریسی سینٹر آئی تو سب کی ہچکیاں بن گئیں۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں عروسی لباس میں دفن کیا جائے۔ وہ سرخ جوڑا پہن کر تابوت میں لیٹی تو جہان کا سکون ان کے چہرے پر تھا۔ روت فاؤ ساری زندگی دلہن نہیں بنی، چونکہ وہ راہبہ تھی اور اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے دنیا تیاگ دی تھی۔ 1988 میں روت فاؤ کو پاکستانی شہریت دی گئی اور 29 سالہ اس جرمن ڈاکٹر نے 1960 میں کراچی کی ایک کچی کوٹھیوں والی بستی میں قیام کا فیصلہ کیا تو سب حیران رہ گئے۔ تب کراچی آئی چندری گڑھ روڈ سے متصل ریلوے کالونی میں لوگ کوڑ کے مریضوں کو لا علاج سمجھ کر ڈال دیتے تھے، جہاں وہ سسک سسک کر مرتے رہتے۔ ابتدا میں وہاں ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی اور کوڑ کے مریضوں کی پوری بستی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر روت فاؤ پاکستان میں اپنی زندگی کے 50 سے زائد برس ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہی۔ 4 پائی نما بستر، سرہانے رکھا کولر، میز پر چند کتابیں اور سامنے میز پر رکھے کچھ برتن۔ روت فاؤ نے کبھی اپنے کام کی تشہیر نہیں چاہی۔ خاموشی سے کام کرتی رہی اور خاموشی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عالمی اداروں نے 1996 میں پاکستان کو لیپریسی کنٹرول کرنے والا ملک قرار دے دیا اور ایک اکیلی روت فاؤ نے جذام کا پاکستان سے خاتمہ کر دیا۔ یہ یقیناً انسانیت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔